سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن کے اسپیشل عید پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام یو ایس اے. سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں. انہوں نے ایک لانگ ٹائم قرآن پاک پر ریسرچ کی ہے اور آج عید کے موقع پر آپ کو چند قیمتی آراء سے کرنا چاہ رہے ہیں. سر سے مخاطب ہونا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے دوست. عید کا موقع ہے تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میں بھی آپ کو کوئی تحفہ دوں گا، کیونکہ ہر ایک شخص کا جو تحفہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہو کہ آدمی اس کو انجوائے کرے. میرا تحفہ اس طریقے سے ہے کہ جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں، جو میرا پین ہے اپنے ملک کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ نام ہے، اسلام ہے، لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہے، اور اس کی ریزن یہ ہے اس کو بتانے والے قرآن شریف کو نہیں بتائیں گے، وہ اپنے ریفرنسز بتاتے ہیں. اتنے بیانات ہوتے ہیں کہ وہ بیانات ہی بیانات ہوتے ہیں، تو اسے قرآن شریف کا ذکر نہیں ہوتا. دوسرا، ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں اس کے لیے بڑی پرابلم ہے. تیسرا یہ ہے کہ گھروں میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف آئیں. چوتھا یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ ماڈرن طریقے ڈھونڈتی ہے کہ انہیں کوئی سیٹسفائی کرے. جب ان کے پاس یہ جاتے ہیں لوگ ان سے سوالات پوچھیں تو ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو ذرا دوزخ کا سین بتاتے ہیں. انہیں یہ نہیں بتاتے کہ رب العزت کی ذات گرامی کیا ہے. اس لیے میں نے آپ کو 99 نام بتائے ہیں، آپ ان کو دکھائیے گا لوگوں کو. اور یہ جو میں طریقہ کار بتاؤں گا یہ میرا تحفہ اس انداز سے ہوگا کہ ہر شخص آپ کے اللہ رب العزت کے 99 نام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو اللہ رب العزت کی ان صفتوں کے مطابق اگر اللہ پاک کو آپ پکارے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو آپ کو کسی اور سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی ضرورت نہیں نا جی. بندہ اس کا بھیجا اس نے اور اس دنیا میں آیا، ہر ایک کو دیا جتنی محنت کوئی کرے گا. لیس الانسان الا ما سعی. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ میری طرف سر تو جھکائیں، میں تو معاف کرنے والا غنی ہوں. یہاں تک حکم ہوا ہے کہ اگر آپ قرآن شریف میں ذکر ہے، میں کوئی باہر سے نہیں بتا سکے، اگر آپ ایک نیکی کا سوچیں گے تو جس دن سے سوچیں گے آپ کو انعام ملنا شروع ہو جائے گا، برائی کا نہیں. پھر آپ ایک نیکی کریں گے 10 ملے گا، دیکھیں. اور پھر اگر اس کو نوجوان ہے تو اس میں 30 اور ملٹیپلائی کرنے تو نفس سے امارہ پر. پھر اگر وہ رمضان شریف ہے تو 70 سے اور ملٹیپلائی کرنے. تو یہ مہینہ بخشیش کا، دینے کا، یعنی کہ 1 لاکھ دیں تو 70 لاکھ بن گئے، 1000 دیں تو 70,000 بن گئے. اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ کے جو نام ہیں ان کے پاس جب میں طریقہ بتاؤں گا اس میں 4-5 جو نام ہے خاص طور پر مجھے روحانی طور پر بڑا اس میں سکون ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ودود ہیں، محبت کرنے والے. دیکھو ودود. ہاں. پھر رحمان ہے، آپ غلطیاں کریں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ غنی ہے، بے حساب ہے، جو چاہے دیتا چلے. اور مالک ہے، ذوالعرش مجید کا ہے، تو ہر چیز اس کے قابو میں. تو لوگوں سے آپ کیا مانگیں گے؟ یہ آپ کے یہ جو پیر فقیر ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کو کوئی کیا لے کر کرے گا؟ کیا مجھے یہ بتائیں، جتنا بھی کسی نے اکٹھا کیا کہاں تک لے جائے گا اور کہاں تک رہے گا؟ یہ جو آپ کے اتنے آئے دن پولیٹیکل چکر چلتے رہتے. یار مجھے تو شرم اس چیز پر آتی ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ میں تمہیں جج بنایا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ جس سے میں نے کہا نا ہیلوسینیٹری، کہ میں کچھ سپر سونک چیز ہوں جی، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ کے ملک کے حالات بتا رہا ہوں یار، میں باہر سے کوئی بات نہیں. یہی یار لیڈروں کا دیں، یہی یار ان کو دیں کہ ہمارے جو تھے ٹاپ آف دا لسٹ مولانا فلاں صاحب، اس کو یہ کیا آگ لگا دو، ہم یہ کر دیں گے، بندے مار دو. یار خدا کا خوف کرو، کتنے دن کرو گے؟ ہر ایک نے مر جانا. اس طرف کوئی نہیں جاتا خدا کے لیے. میں نے سورت پچھلی دفعہ نور میں بتایا تھا کہ اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو تمام غلطیوں وہ سیلف کنٹرول کرے، کو ڈرے گا.
تو ڈرنے کی مراد کیا ہے؟ ذرا غور سے بالکل سنیے. سر، آج کے اس عید اسپیشل پروگرام کے پارٹ 2 میں بھی آپ سے یہ پہلا سوال اسی بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں انسان اندھی تقلید، اندھی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، ایک دوسرے کے کیڑے نکالتا ہے، لیکن عمل سے وہ کوسوں دور ہے. اس عید کی خوشی میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے انر سیلف کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہاں، میں اس کے طرف، اور میں ایسے بات نہیں کروں گا، جو میں کروں گا قرآن شریف سے کروں گا. انڈر دا سرکمسٹانس، جس وقت مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ عید نہیں پڑھ سکتے، کتنی آپ کے اوپر خدا کا یہ قہر ہے. اللہ میں اتنا ناراض ہے کہ یار، یعنی کہ دوسروں کو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جی ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. امریکہ میں دیکھو ہر ایک بچتا پھر رہا ہے، ہر ایک مطلب پھر بھی وہ نہیں آنکھیں کھولتے کہ there is some authority who is doing and you are under اللہ کے قرض میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے آپ کو کریکٹ کریں. اور وہ یعنی کہ عجیب کے ساتھ ہے کہ جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں عید منانے کے لیے. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی عید کا منانا، صرف کپڑے ہی پہننا ہے اندر، چاہے وہ کچھ کر دو. تو اس چیز میں آج آپ کو جو بتا رہا ہوں سورہ نور سے بتاؤں گا، میں کچھ آیات بتاؤں گا تاکہ ان سے ریفرنس سے لوگ سمجھیں. میرا سب سے پہلا تحفہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام پر سخت بندش تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں کو اپنی مسجدیں بنا لیں اور وہاں عبادت کریں. اس وقت بھی اگر ہم مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھروں کو اپنی مسجدیں بنائیں. اور پھر ہم تحفہ یہ سنیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرام سے سنیے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح فی زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ شرقیہ وغربیہ یکاد زیتہا. میں اس کو پڑھتا چل جاؤں، اور کہتے ہیں آگے فرمایا نور علی نور یہدی اللہ نورہ من یشاء ویضرب للامثال واللہ بکل شیء علیم. اس کے بعد جو اگلا حصہ بڑا اہم ہے، میں اس کو اردو بتا دوں تاکہ وہ ٹائم فیکٹر ہمارا بچ جائے. اللہ کا جو نور ہے، من علم، روشنی جس سے منور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس کی مثال وہ ایک تاک میں چراغ ہے، اس میں قندیل ہے، اور قندیل میں چمکتا ہوا موتی کا ستارہ ہے. اس میں مبارک تیل جلایا جاتا ہے، اس کا مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، اور آگ چھوڑنے کو تیار، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ راہ دکھاتا ہے. یہ نور کی آپ کے پاس، میرے پاس بھی، سبھی لے سکتے ہیں. آج سے یہ گلہ نہ کریں کہ مولوی صاحب نے آ کے نور دینا ہے. نور اس کتاب میں ہے. پھر اس کا یضرب الامثال للناس، میں مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ نہ سمجھے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ جگہ اللہ کو کیا پتا. وہ کہتا ہے میں آپ کے اندر کی آنکھ کی جو ہوتے ہیں نا، آپ گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو بھی کر، میں صورتیں آپ بتاؤں تو پریشان. اب یہ غور کی بات یہ ہے، وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ بلند کیے گئے اور وہاں خدا کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام کی تسبیح کرتے ہیں. یہ نور وہاں پڑھتے ہیں. اور جن کو خدا کے ذکر، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی سوداگری غافل کر سکتی، نہ خرید و فروخت، وہ اس سے دن کو، اس کا جو دل ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں، اور آنکھیں جو جڑکمر لوگوں چڑھ جاتی ہیں تو ان سے ان کو سکون میں رکھتے ہیں. میرے پہلے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا تحفہ پہلا یہ ہے کہ آپ کو یہ 99 نام رکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، لوگوں کو کہو کہ بیٹھ کر میرے ناموں کو سمجھیں. تو آپ ایک ٹائم بنا لیں، شام کو، صبح، جس وقت، لیکن اس میں کوئی اور انٹرپشن نہ ہو کہ آپ نے جاب پر جانا ہو، اس نے ہانڈی پکانی ہو، اس نے ٹک ٹک کرنی ہو. ان چیزوں سے فارغ ہو کر یو کنسنٹریٹ ود یو اللہ. اور پھر یہ کتاب لے لیں، اور اس کتاب کے لیے میں ابھی آپ کو 2 لنک دوں گا. ایک ایسا لنک ہے جو میں نے 25 سال سے چلا رہا ہوں، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور سن کے آپ خود حیران ہو گئے، یار یہ چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر اتنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ہر قسم پہ گڑبڑ جو بھی دیکھنی ہو آپ تو کھلم کھلا چیز ہے. رہتی سہتی کثر انڈیا کا جو ہے نا میڈیا، اس نے پوری کر دی. تو میرے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور دیا ہے، آپ اس کو گھر میں استعمال کریں. قرآن شریف کا ذکر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا ذرا غور کریں. کہنے کا کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہے، یہ مستند ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں 2 لنک دوں گا، آپ وہ لنک ہر روز سنیں، 1 رکوع یا 2 رکوع سنیں اور اس کو سمجھیں
معنی کے ساتھ، یہ نہیں ویسے تو پڑھتے سارے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاہے وہ 1 سال لگے، لیکن اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر ایک وقت بنا دے، میرا تحفہ آج آپ کو یہ آ رہا ہے، سمجھائیں۔ اب میں اس تحفے کے اندر میں آپ کو 2 لنک بتاتا ہوں۔ سر یہاں پہ ایک کوشچن میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں تھینک نا 1 منٹ پہلے تو وہ لنک بتا دوں نا، مانگنے کا طریقہ تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں جو قابل غور چیز ہے نا، 1 منٹ سیریز، تاکہ میں آپ کو لنک دے دوں اور آپ لوگ ادھر اپنے گھر میں یہ پورا قرآن شریف ہے، مثلا میں یہ پہلا پارے کے اوپر یہ ٹچ کر رہا ہوں، یہ آپ کے اندر آپ کے گھر میں یہ لنک ہوگا، اور یہ میں آپ کو بھیج بھی چکا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک تو میرے دوست یہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں جی لنک، تاکہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو بتا کر نا جی اس کے اوپر وہ اس سے نکال لیں گے۔ تو دوسرا میں بھیج رہا ہوں نا، میں ذرا اس کو کھولوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت میں بی اے میں پڑھتا تھا تو میں اس وقت اسے لگاتا تھا، پتہ کس طریقے سے کہ یہ آزاد کشمیر ریڈیو سے یہ پروگرام آیا کرتا تھا، او عظیم ہستی، اب تک اس کو میں یاد کرتا ہوں۔ اب تو یہ لنک آپ کو ملے گا، یہ قاری عبید الرحمان راولپنڈی والے، اور ان کی آواز میں بھی بڑا مزہ ہے۔ میں رات کو یا کسی وقت ہوں تو میں اس کو لگاتا ہوں خاص طور پر، کیونکہ پڑھتے ہوئے جب آدمی تھک جاتا ہے نا، پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار ان کا بھی میں سنوں۔ تو یہ لنک پلیز دونوں لکھ کر لوگوں کو دے دیجئے گا، تاکہ ان کا یہ میرا تحفہ ہے۔ تحفہ سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں رکھ لیں، اس کو ڈیلی آپ استعمال کریں، کسی مولوی کے آپ جانے۔ اس عید کے موقع پر یہی تحفہ دینا چاہ رہے تھے؟ بالکل، یہ دونوں تینوں تحفے، ایک قرآن شریف کے وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 99 نام، پہلا تحفہ یہ، دوسرا یہ جو تحفہ ہے یہ آپ کے ہر ایک گھر میں ہے، اور یہ اس کی ہمارے لوکل انداز میں بھی بیان ہے۔ مجھے بہت میں جب تھک جاتا ہوں نا تو پڑھ نہیں سکتا، تو اندھیرے میں یا باہر باغیچے میں چلے جائیں اور اس کو لگائیں، اللہ اس شخص کو جزا دے، واٹ اے گریٹ پرسن ہی واز، اللہ اس کے۔ پناہ مانگتا ہوں میں یہ ذرا سنیے گا۔ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو جیسا کہ رمضان کا مہینہ اب ختم ہو چکا ہے، تو لیکن عبادات اور انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی بندگی ہے، یہ سلسلہ تو نہیں ختم ہوگا۔ تو اب ماہ رمضان کے بعد انسان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا معمولات اس کی ہونے چاہیے کہ اس کا رابطہ اللہ اور اس کے ساتھ رہے؟ دیکھیں جی، اب میں ذرا اس کو شارٹ کروں کیونکہ آپ لوگ اس کو ری آرگنائز بھی کر لیجیے گا۔ میرے جو تحفے ہیں یہی ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر، اچھا اس میں کسی کے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، ریفرنس آپ کے گھر میں پہنچ گیا ہوا ہے،
اور آپ اس کو خود کریں اور آپ کو کوئی بات کرنے لگے تو کہ ٹھہر جاؤ جی میں تو قرآن شریف سے بتاؤ اگر کچھ بتانا ہے تو. میں یہ سینہ گزٹ اور یہ کہانیاں اور وہ جی فلاں بیان یہ راوی نے یہ کہا فلاں کہ میں ایک ہی راوی جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ پاک کی جو روایات ہیں میں اس پر عمل کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے 2-4 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. آج آپ نے آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے کیا میں جو مقصد پیدا کیا ہوا تھا میں ایک اچھا بیٹا کس طرح اپنے ماں باپ کو باندھ سکتا ہوں. 5 چیزیں دے دی اللہ تعالیٰ نے, 5 ارکان ہیں, ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو ایک اندر ایک پیس ہوگا. یو فیل اے بلونگنگنیس, یو فیل اے پیس, یو فیل ناٹ گلٹی. یہ نہیں ہے کہ ہم لمبی چوڑی کریں. سارا نقطہ اس پر آ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر کس طرح گم ہو کر کرتے ہیں. بے شک اب 2 رکعات پڑھیں لیکن اتنا گم ہو کر کریں کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ایک کسی اور دنیا میں ہوں. اسے کہتے ہیں آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ ذہن کو دنیا سے کٹ آف ہو کر ایک جگہ فوکس کریں. دیکھیں یوگا بھی تو آپ کرتے ہیں, کتنے لوگ یوگا کرتے ہیں. یوگا کے پیچھے بھی یہی قانون ہے. جو ہپنوٹائز یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ ذہن کو بند کر دیتے ہیں ایک جگہ پر, اور جس طرح کہتے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں, اس طریقے سے کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنے ذہن کو اپنے خدا کے ساتھ باندھ لیں, وہاں سے سکون ہی سکون ہوگا. اچھا, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کتاب کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایکسٹریمسٹ نہیں بنیں گے, نہ ملا مسیطر بنیں گے تو نہ ماڈ سکواڈ بنیں گے, درمیانی راستہ. پھر اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو کوئی غیر مسلم یا جو نہیں ایتھسٹ ہے وہ نہیں مانتا تو آپ کو پتا ہوگا میں آمن الرسول ہے اس کو پڑھا دوں گا, تو وہ کہے گا کہ یار اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی کو پنچول بنے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, رات 2 بجے تک 12 بجے تک فلمیں دیکھی اور صبح اٹھے 10 بجے. آپ کیسے فریش ہو سکتے؟ پھر سیدھے روٹی کی کاروبار کی طرف چلے گئے. تو یار جس نے پیدا کیا اس کے لیے بھی تو کچھ ٹائم نکالو, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. پنچویلٹی 5 ٹائم. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو اور چیزیں آتی ہیں نا جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ باہمی رشتہ, محبت, اپنائیت, انڈرسٹینڈنگ. آپ نے اس رشتے کو ختم کر دیا پیسے کے پیچھے رشتے ہیں, پیسے کے پیچھے بندے کی عزت ہے, پیسے کی وجہ سے ایک آدمی عالم ہے, پیسے یعنی کہ ہر چیز پیسے کے ساتھ ہے. تو میرے مہربان دوست ان کو یہ کہیں کہ پیسہ اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن یار کتنی روٹیاں کھا لیں گے, کتنے کپڑے پہن لیں گے, کتنا شو مار لیں گے, اندر سے تو آپ کھوکھلے ہیں کسی وقت بھی. اب کرونے سے کوئی نہ آپ سیکھتے, کیوں نہیں سیکھتے؟ پھر مر رہے ہیں اسی طریقے سے. ان کو دے ٹیک. مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے پاکستانی, میں وہیں کا آدمی ہوں, یہ تو نہیں کہ میں کوئی سپر سونک ہوں, ون آف یو. سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ چلنا, کسی کو ٹیسٹ نہیں کرنا, کسی کا مشاہدہ نہیں کرنا, کسی کے تکرار کر کے علم کو حاصل نہیں کرنا, اور ایک بھیڑ چال کی طرف چلے جانا. بس کھاؤ پیو, یہ عیاشی کرو, پیسہ ان کو ہر ایک چیز کور کر دیتا ہے. پھر آپ جب یہ اس قسم کے ہوں گے اور آپ ایک ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہوں گے, آپ اگلے دوسرے کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے کہ بے وقوف ہے, بھیڑ چال ہے, اس کو جس طرح لگا دو, پوری قوم لگی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں اس مہینے کی نسبت سے خوراک میں اعتدال لائیں, وقت پر کھائیں. دیکھیں کئیوں کے معدے ٹھیک ہو گئے ہوں گے, وقت پر اٹھیں, نماز کرتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا اندر پیس آنا شروع ہوا ہے, اس پیس کو بڑھائیں. نہ انتہا پسندی کریں, نہ ہونے دیں, تو نہ اس کی پیروی کریں. میرا سب سے بڑا یہ آپ کو آج کا سر, سبق آج کے پروگرام کا لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ عید کے دن انسان کی کیا معاملات ہونا, عید کے دن کیا اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ معمولات یہ ہیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہیں جب آپ اٹھیں ہمیشہ یہ اٹھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کیا کریں کہ یار پتہ نہیں آج آخری دن ہے. اگر نہیں ہے تو کرونا نے تو ثابت کرا دیا ہے نا, کتنے آپ کے ساتھ تھے, کتنے چلے گئے. پہلے تو یہ بھی سمجھے نا میری زندگی موت میرے ہاتھ میں. دوسرا یہ کبھی نہ کہیں کہ جی میں بندہ ہوں, جی میں کیا کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں, بار بار یاد کرا رہا ہوں, اندر کے بچے کو بڑا کریں, کیونکہ اس بچے کو یہ آپ نے سمجھانا ہے, یو ہیو فریڈم آف چوائس.
اللہ نے فریڈم آف چوائس دی، اسی کا تو حساب کتاب ہونا ہے. جتنی آپ کو فریڈم دی اتنا ہی چوائس ہے، جتنے آپ پیسے آپ کے پاس ہیں اتنا ہی آپ کے وہ فریڈم آف چوائس ہے، استعمال کرو، حساب کتاب دو. وہاں کے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس یا جج یہ نہیں ہے جس طرح آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ میاں ہے، مالک کے دو جہاں ہیں. وہ اللہ میاں سے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہی از اے ڈائریکٹ لنک ود اس، اس نے ہمیں بخشنا ہے. اس کی رحمت پر زور رکھیں، اس کی رحمت پر بار بار ذکر کریں. یہ جو ہے نا ہر وقت خوف زدہ کرنا، وہ دوزخ یہ کر رہی ہے، دوزخ یہ کر، وہ ڈرا کر پیچھے لگا لیتے. اللہ میاں کہتے ہیں میں تو معاف کرنے والا ہوں. یہاں تک بتایا کہ اے بندے تو اگر ٹھیک نیت سے مرنے سے پہلے معاف کرتے میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تم پھر اس کو رپیٹ نہ کرو. ہوتا یہ ہے کہ ہم کیونکہ فراڈ کرنے میں ماہر ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میاں کے ساتھ بھی فراڈ کرو، مانگو اللہ میں یہ کر دے یہ کر دے. گھر میں آ کے وہی وہ جو تاجر ہوگا، چل بھائی عید کا دن ہے، ریٹ کس طرح بڑھانے ہیں، دودھ چینی کی میں کرنی ہے، فلان چیز یہ کرنی ہے. یعنی کہ ان کے خدا کا خوف کرو کچھ. اور تو اور یعنی کہ آپ کی جوڈیشری، میں ایک پروگرام اسپیشل جوڈیشری پر کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر بہت آپ کی وہ بیڈ امیج ہوا ہے ہر جگہ پر کہ یار عجیب قسم کی یہ جوڈیشری ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ کھڑے بیٹھے بیٹھے ایک منٹ میں کچھ کر دیتے ہیں، ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے کام. اور یہ شریفوں کے اور وہ دوسرے اللہ خوش کے زرداری صاحب کے، وہ لوگ ہنس ہنس کے دورے ہوتے ہیں. یار دنیا کی کورٹ دیکھو کہ منٹوں سیکنڈوں میں کٹھی بھی ہو جاتی ہے، فیصلہ بھی کر دیتی ہے اور اس کو باہر بھی بھیج دیتے ہیں. دوسرے بھائی کو باہر کے چکر میں، اس کی دھی کو باہر چکر میں، سارے باہر نکل گئے اور وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو جسٹس بہت. اور پھر کمال کی بات یہ کہ جی عجیب چیز ہے کہ جی ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. تم نعوذ باللہ، تم خدا ہمارے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا. جوڈیشری کی بےزتی ہو رہی ہے، جوڈیشری بیڑا غرق کر کے رکھ دے ملک کا. تو خدا را اس کو یہ سوچے آج کا دن ہے، یو شوڈ ہیو جو اللہ سے بانڈ کیا ہوا ہے 1 مہینے کا، اس کو کنٹینیو کرو اور اس کے ساتھ نماز مناسب پڑھو. میرے تحفے پر پلیز ضرور عمل کرنا. کسی مولوی شولوی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی، کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. بیٹھ کے 99 نام ہے تو اللہ کے نام لے کر، اچھا اللہ غفور الرحیم، پھر غفور سے مراد کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ مالک کے دو جہاں ہیں. جب یہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں سینس آئے گی who is the creator, why I am doing, why I have been created, why یہ لفظ لوامہ اور نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کیا ہے، ہمارے اندر ہی ہے یار. اس کو کنٹرول کر. وہ جس وقت وہ تیز ہوتا ہے نا، وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں اس جگہ سے پھسکو جہاں وہ اس کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے. ڈیپ بریدنگ کرو نماز میں کو. کہا کہ میرے بندے جس وقت ان کا ہارڈ ٹائم، یہ شیطان ان پر حملہ کرتا ہے، پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ عبادات میں چلے جاتے ہیں. نماز میں جب نماز ہوتا ہے ان میں خوف پیدا ہوتا ہے. یہ جو تقوی یعنی کہ تقوی مین. ایک اور بھی پوائنٹ بتا دوں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر ہے میرے بندے میں دیتا بھی بہت ہوں، میں اپنے بندے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں. بے شک سر، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ میرے بندے دن کو زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے اور رات کو قیام و سجود میں گزارتے ہیں، اور جب جولا ان کو مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جواب میں الجھتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سلام کہتے ہیں. ہاں اس میں تھوڑا سا یہ بتاؤ، یہ تمام ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا، بڑے بڑے بہت اللہ کے عظیم ہستیاں، انہوں نے ریاضت کی، بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا لکھایا. اس وجہ سے اسلام میں انڈیا پاکستان میں آیا. تو انہیں یہ کہو کہ یار انہوں نے جو پڑھایا تھا اس پہ تو ہم عمل کر نہیں رہے. وہ کس قیامت والے دن ہم جو ان کو کہتے ہمیں بخشوا دو، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بخشوا دو، تو رسول پاک کہا کہ یار تو نے تو لا الہ الا اللہ کا عمل ہی نہیں کیا، تو میں تمہیں کیسے بخشا دوں؟ میں جس کے انڈر کام کرتا ہوں، آپ نے تو اس ٹریٹی کو ہی توڑ کے رکھ دیا، میرے سے مانگ رہے ہو. میں تو خود ہر روز مانگتا ہوں، مجھے تو اپنا فکر ہے میرا انجام کیا ہوگا. اور یہ جو ہستی ہیں اس نے کہا کہ یار ہم نے تو بڑا اسلام پھیلایا، ہمیں کیا پتا تھا یہ ہمارے لیے سردردی شرمندگی کے باعث. تو ان کی عزت احترام کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے آخری کرنے لگا ہوں. اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پیارا ہو، مثال طور پر آپ کے والد صاحب ہو، تو آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ شارٹ کر کے، لمبی بات نہیں ہے.
سر جس سے محبت ہوتی ہے الٹیمیٹلی اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ادب کے طریقے سے ہوتا ہے، محفلوں میں ان کی جو سیرت ہے ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ کہ زیادہ تر جو ہے وہ شور و غل مچایا جاتا ہے اور نہیں آف میں ورلڈ ایکٹیویٹیز ہاں ہیں ہاں وہ تو نہیں کی جا سکتی نا، جو ہاں، ایک نہیں ریزنیبل اور طریقہ ہے محبت کے اظہار اگر وہ ایسے بھی کرنا۔ فوت ہو گئے، اب اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر آپ ان کے لیے کیا، ایک اچھا بیٹے ہونے کے ناطے آپ کیا کریں گے؟ سر میں ان کے لیے صدقے خیرات کروں گا، ان کی ہوں، درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کروں گا۔ ہاں، اللہ سے، اور ان کے قبر پر جا کے فاتحہ پڑھیں گے نا، جہاں اکیلی جاتے ان ہیں، تک ان کو پتہ ہے؟ ان کو سورہ سورہ جو ہے ان کو قرآن پاک کا ختم اور یہ اس طرح اچھا، کی جو بھی ہاں دیکھیں، ان شارٹ میں بتاؤں تو جب آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ یا الہی اس بے کا شک صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، تو آپ پھر جی بالکل۔ قبروں پر جائیں تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت پڑھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سر وہ تو یہاں کوئی پہ دے ایک نہیں چیز میں آپ کو یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر آپ ان کے قبور پر جاتے ہیں تو ان کے سکتے۔ قبور پر جانا کسی ولی کامل کے قبور سے جانے سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں بالکل، بہر ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط معنی نہ لیں، علماء پڑھے ہیں آپ کے ہاں، لیکن میری ان سے ایک بنتی ہے، عرض کرتا ہوں، خدا را جس وقت آپ قرآن شریف کا یا ان چیزوں کا علماء کریں، پلیز اس کو ایگزیجریٹ نہ کریں، کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، وہ کام خراب ہوتا ہے۔ جب وہ زیب داستان سے آپ بڑھاتے ہیں تو وہ تفریق جو ہوتا ہے نا بندہ اور اس کے اللہ کے درمیان، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ جب اس کو کریں نا تو اس کو مثالہ، یا اس سے یہ نہیں کہ لوگوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے، انہوں ایکسائٹ کرنے کے لیے کریں، لیکن جو عبادت ایکسائٹمنٹ میں کی جاتی ہے اس میں تو ذہن استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے ذہن استعمال کریں، مجھے سمجھیں، مجھ میں انوالو ہوں، بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو میں بے اس شک سے سر، اور بولوں ہم گا کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں آپ نے جتنی کچھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم اس کے اوپر میں نے تو پراپر عمل کیا ہے کریں۔ جی، ہر ایک کو جو میری ناقص عقل میں ہے، آگے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں اسی سے مانگتا ہوں مالک سے، اسی کے بے پاس شک جانا اللہ رب ہے۔ العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اینڈ پر ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، چاہے کوئی کہیں بھی ہے، کسی طریقے سے اس نے روزی دینی ہے، روزی اتنی دینی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت سے زیادہ دے گئی ہے تو اس کو تقسیم کرو، نہیں تو یہ روزی تمہارے گلے میں پھندا پھن جائے گی، لہذا جتنا کم ملے اتنا شکر کرو، اور یہ ڈرو کہ یا آم انڈر ٹیسٹنگ، یا الہی کرونا کے ٹیسٹ سے ہمیں بچا لے، ورنہ آپ کی کنٹری کہیں کہ کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جس آدمی نے یہ کام کر رہا ہے نا، آئی نو ہز پرسنالٹی آلسو، یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار ہے، میں یہاں بیٹھا مجھے کیا پتا ان سے، لیکن اس کا جو ذکر ہوتا ہے نا تو مجھے پراؤڈ ہوتا ہے یار، میرے ملک کے متعلق کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوشی کے ویری مچ موقع سر، پر ایک دوسرے آپ سے دیکھ پیار۔ رہے تھے ٹیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن از اسپیشل شو، اپنے انہی بچے الفاظ کو کے بڑا ساتھ کرو، بچے کو، جی جی اللہ ہاں نہیں اپنے بچے، ہاں اوکے جی۔ اور یہ اب پروگرام میں یہ کارڈ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ رہی ہوگی، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو لیا ہے، جس طریقے سے یہ فرقہ بازی ان چیزوں کو کیا ہے، تو اس صورت میں مجھے وہ یاد آ گیا، یہ لڑکی
दिया है अल्लाह ताला हम सबको, हमारी रूह के अंदर चेंज ले आए। आउटर अपीयरेंसेस हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, अल्लाह से नहीं धोखा कर सकते। और मेरी दुआ है इस नेक दिन की निस्बत से हम सबको रूह में पाकीज़गी और डेप्थ तक गहराई पैदा हो। मालिक कहता है जितना मुझसे कोई डूब कर बात करता है मैं उतनी ही उसकी बात सुनता हूँ। यानी कि वो सूरा फिर लिखी हुई है क्योंकि उसमें बताया कि इबादी जो मेरे बंदे इबादत करते हैं तो जितना मेरे करीब होते हैं मैं उनको उतना ही पसंद करता हूँ और उनकी दुआ कबूल करता हूँ। और अगर दुआ नहीं कबूल करते उसकी भी रीज़न बताई तो उस आदमी के लिए उस वक्त तो उसके लिए बेहतरी नहीं होती। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला मेरा जो आज का जो आपको तोहफा पेश किया है, प्लीज़ घर में ही है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग इकट्ठे बच्चों को इकट्ठे करके टाइम रख के सिलसिला लेकर चलो। क़यामत दिन मैं भी सुर्ख रहूँगा, आप भी सुर्ख होंगे। अच्छा जी। आमीन सर।